آپ کی خدمت میں اسرائیل پر ایران کے حملے کے بعد ایک خاموشی ہے. اسرائیل خاموش ہے. امریکہ میں انتخابات ہو رہے ہیں اور اسرائیل کا کہنا یہ ہے کہ ہم بھی بدلہ لیں گے. اور جبکہ اب آہستہ آہستہ خبریں آنی شروع ہو گئی ہیں کہ پہلے یہ پروپیگنڈا چل رہا تھا، اس میں ہمارے پاکستان کے بھی کچھ ایلیمنٹس تھے کہ جی وہ کوئی ایسی ہے، ایران کے میزائلوں سے کچھ بھی نہیں ہوا اور اس کا کچھ بھی نہیں بگڑا. وہ تو وقت بتائے گا کہ کیا بگڑا کیا نہیں بگڑا. بات یہ ہے کہ اس کا جو نیٹ ورک ہے اسرائیل کا، اس میں ایران کی القدس فورس کے چیف وہ پتہ لگا کہ وہ جاسوس نکلے، یعنی موساد کے ایجنٹ نکلے. اور یہ جو چیف ہیں اسماعیل قانی، یہ پکڑے گئے ہیں. کافی دن غائب رہے، یہ 10-12 دن سے 14 دن سے غائب تھے. اور ان کو ایران کی انٹیلیجنس نے، ایجنسیز نے ان کو پکڑ لیا اور تحقیقات جاری ہیں بڑی زبردست شد و مد سے. اور وہ جو نیٹ ورک ہے وہ ایکسپوز ہو گیا ہے. وہ نیٹ ورک کس کا تھا؟ اسرائیل کا نیٹ ورک تھا. جیسے اس کا ثبوت یہ ہے کہ اسماعیل ہانیہ محفوظ علاقے میں ٹھہرے ہوئے ہیں تہران میں. وہ گئے ہیں ابراہیم رئیسی مرحوم کے یعنی جنازے میں شرکت کے لیے. وہاں پہ ان کو مار دیا جاتا ہے. یہ ہے نیٹ ورک جو اسرائیل کا وہاں پہ کام کر رہا ہے. مجھے یہاں پہ خدشہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے پاکستان میں انٹیلیجنس ایجنسیز کے لیے، حکمرانوں کے لیے اور ہماری آرمڈ فورسز کی قیادت کے لیے، کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ نیٹ ورک یہاں پہ پینیٹریٹ کر رہا ہو. وی ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل and we have to take all precautionary measures in order to have the protected Pakistan. تمام ادارے اللہ کرے کہ حفاظت میں رہیں اور اسرائیل کے جو نیٹ ورک ہے جاسوسی کا اس سے محفوظ رہیں. تو جناب یہ اسماعیل صاحب کو پکڑ لیا اور رگڑا لگایا جا رہا ہے اس پر کہ آپ کا کیا رول تھا. حسن نصر اللہ کی شہادت، ابراہیم رئیسی کی شہادت، اسماعیل ہانیہ کی شہادت، یہ لنک لگتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اگرچہ ایران نے یہ کہا ہے کہ جی وہ صدر جو تھے ان کے ابراہیم رئیسی صاحب وہ ہیلی کاپٹر کے کریش میں شہید ہو گئے. نوبڈی نوز. اب جب یہ اسماعیل قانی کی رپورٹ ان کے پاس منظر عام پر کمپائل ہوگی، آئے گی جیسے بھی ہے، تو اس وقت پتہ لگے گا کہ حسن نصر اللہ کی شہادت کیوں ہوئی اور اسماعیل ہانیہ کو کیسے مارا گیا. اندر ہی کے لوگوں نے جاسوسی کر دی اور اسرائیل نے. وہ کامیاب کیوں ہوتا ہے دشمن؟ آپ کو یاد ہوگا سراج الدولہ میر جعفر میر صادق، اچھی طرح یاد ہوگا. اس علاقے کی، ساؤتھ ایشیا کی، ہندوستان کی ہسٹری میں مسلمانوں کو کم از کم یاد ہے کہ کون غدار تھا اور کون نہیں تھا. یہ غداری کے معاملات ہیں جو ٹرکش ہیرو گزرے ارطغرل، ان کے زمانے میں بھی یہ دکھایا گیا ایک ڈرامے میں کہ کس طریقے سے غدار پالے جاتے ہیں، پلتے ہیں اور کس طرح قومی مقاصد کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو ایران جو ہے وہ ڈٹا ہوا ہے اور کسی بھی طور پر وہ ہائپر سونک کا تو نہیں کیا، سپر سونک اس نے استعمال کیا ہے. ہو سکتا ہے ہائپر سونک بھی ان کے پاس ہو سکتا ہے پیچھے جو یہ جو ارتھ کو ایک کا جولٹ بتایا جاتا ہے زمین میں اس ایریا میں آیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ نیوکلیئر ایکسپلوژن وغیرہ ہو. تو یہ وہ خوف ہے اسرائیل کے لیے اور امریکہ کے لیے بھی، کیونکہ وہاں تو عجیب و غریب سچویشن ہے. کاملا ہیرس ورسز ڈونلڈ ٹرمپ، اور ایجنڈا گلوبل ہے، انٹرنل بھی ہے اور میکسیکو کے بارڈر کا بھی ہے. تو یہ وہ صورتحال ہے جس پر پاکستان کو بھی یعنی ہر طرح سے تیار رہنا چاہیے کہ کچھ معلوم نہیں کہ دشمن کہتے ہیں کہ نہ سوئے نہ سونے دے. اور ایران کے ساتھ ایک ہی سپورٹ آئی ہے، وہ یمن کی حوثیوں کی ہے، جن کو الائیڈ فورسز نے بشمول سعودی عربیہ مارا ہے. ان کو بہت شہید ہوئے ہیں وہاں پہ مسلمان، وہاں پہ معصومین کو بہت ہی قتل کیا گیا ہے، بچوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو یمن میں. اور پھر سیلسبری ویل کی وہاں پہ MBS نے، محمد بن سلمان نے وہ جنگ بندی کی، اس کو لوگوں نے، عالم اسلام نے اپریشیٹ کیا. ضرورت اس امر کی ہے کہ فوری طور پر OIC کا اجلاس ابھی تک نہیں ہوا ایران کے حملے کے بعد. ایران پر یعنی حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد، اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے بعد، حماس اور حزب اللہ کے اتنے بڑے بڑے لیڈروں کے چلے جانے کے بعد، اور اسرائیل کی دہشت گردی آج بھی جاری ہے.
اور زمینی حملے اپنی جگہ، مسلسل ایئر سٹرائکس ہیں، میزائل مارے جا رہے ہیں، اور عالم اسلام جو ہے وہ بیٹھا ہوا پتہ نہیں چین کی بانسری بجا رہا ہے۔ یہ خطرناک صورتحال ہے، یہ خطرناک صورتحال ہے۔ اگر پڑوس میں گھر میں آگ لگی ہے تو یہ نہ سمجھے کہ میں بچ گیا ہوں، آگ تو پھیلے گی۔ اور یہ جو ایران کے ساتھ اسرائیل کا معاملہ تنازع ہے، یہ اسرائیل اس کا ذمہ دار ہے۔ Israel is responsible for the situation that is prevailing right now in the Middle Eastern area, in Palestine, in the region۔ اور یہ جو اس کو سپورٹ ملتی ہے وہاں سے، ظاہر ہے کہ پھر چین اور رشیا بھی بیچ میں آئیں گے، اور ان کو آنا چاہیے۔ پاکستان کو بھی ایک فیصلہ کرنا چاہیے۔ ابھی یہ پیچھے آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی وہاں پر اسلام آباد میں، بہترین تقریر جو ہے راجہ ناصر عباس نے کی اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے کی۔ اچھا ان کا کنٹریبیوشن تھا اس میں، اگرچہ جو گورننگ یعنی گورنمنٹ پارٹی کے لوگ ہیں ان کا اتنا اچھا کنٹریبیوشن نہیں تھا۔ منٹس جاری کر دیں عوام کی خاطر تاکہ عوام فیصلہ کر سکیں کہ کس نے کیا کنٹریبیوٹ کیا۔ یہ صرف لفاظی ہے، زبانی جمع خرچ ہے۔ توفیق دے رب ہمیں کہ ہم باقاعدہ یعنی ہمارے اندر ایک جو جذبہ جہاد ہو، اور جو یعنی دشمن کو مقابلہ کرنے کے لیے۔ کیا ہوا کشمیر میں؟ کیا ہوا 370؟ ہندوستان نے جو چاہا وہ کر دیا، اور آپ بیٹھے ہوئے تالیاں بجا رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک پہ آپ سے بات ہوگی۔ والسلام۔